بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف۔ نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور لقب مہدی ہوگا۔ اہل بیت کے خاندان سے ہوں گے۔ فاطمی نسبت ہوگی۔ والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی جانب سے حسینی ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں ولادت ہوگی۔ چہرہ روشن و نورانی اور ناک بلند و سطوہ ہوگی۔ شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ اور اخلاق و سیرت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرح ہوں گے۔ 40 سال کے ہوتے ہی والی حجاز کی وفات ہو جائے گی اور جانشین کے مسئلے پر مدینے میں اختلاف شروع ہوگا۔ مہدی اس وقت ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ وہ اس اندیشے سے مدینے سے نکل کر مکہ کا رخ کریں گے کہ لوگ خلافت کی ذمہ داری کہیں ان کے کاندھوں پر نہ ڈال دیں۔ یہاں اہل نظر انہیں طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے، لیکن اس وقت ملاقات نہ ہوگی۔ چند دنوں بعد پھر ان کی تلاش ہوگی۔ بالآخر صلح قیام گاہ کا پتہ لگا لیں گے اور باصرار انہیں باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبۃ اللہ کے صحن میں علانیہ ظہور ہوگا۔ چنیدہ مسلمان بادل کے ٹکڑوں کی طرح بڑی تیزی سے بیت کے لیے پہنچیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد اصحاب طالوت اور بدری صحابہ کی طرح 313 ہوگی۔ ان کا باہمی تعلق مثالی ہوگا۔ وہ دین کے جانثار اور اس وقت کے افضل ترین مسلمان ہوں گے۔ ظہور و بیت کی خبر مشہور ہوتے ہی مکہ پر حملے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا، لیکن ذوالحلیفہ پہنچ کر وہ صحرا میں دھس جائے گا۔ یہ مہدی کی ایک روشن کرامت ہوگی جس کی گونج پورے عالم اسلام میں سنائی دے گی۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ اب شام و عراق کے ابدال اور دین کے شہدائے بیت و نصرت کے لیے مکے کی راہ لیں گے۔ اپنے لشکر کی تباہی کے بعد سفیانی خود حملہ آور ہوگا۔ اس کی ننھیال قبیلہ کلب میں ہوگی۔ خاندان قریش ہوگا۔ بیشتر پیروکار کلب ہی کا ہوں گے۔ وہ بڑا ظالم ہوگا، بچوں کو قتل کرے گا، عورتوں کا پیٹ پھاڑے گا اور قبیلہ قیس کی لاشوں سے وادیاں بھر دے گا۔ لیکن مہدی کے ہاتھوں اسے بھاری شکست ہوگی۔ عورتوں کو باندی بنا لیا جائے گا۔ وہ دمشق روڈ پر فروخت ہوں گی۔ مال غنیمت کا ڈھیر ہوگا۔ جنگ کے خاتمے پر امام خوب داد و دہیش کریں گے۔ اس دن وہ شخص بدقسمت ہوگا جو جہاد کے اجر و ثواب اور قلب کی غنیمت سے محروم رہ جائے گا۔ اس مارکے سے نمٹ کر مہدی مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ روضہ نبی پر حاضر ہوگی اور افضل ترین مجاہدوں کا ایک بڑا لشکر ان کی امارت میں شام کی طرف روانہ ہوگا۔ یہاں مسلمانوں کی حالت دگرگوں ہوگی۔ ان پر حملہ کے لیے 8 لاکھ یورپی عیسائی دمشق کے قریب آماق یا دابق میں پڑاؤ ڈالے ہوں گے۔ ان کے جھنڈوں کی تعداد 7 یا 8 ہوگی۔ مہدی کے جیالے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ہر ایک کا جھنڈا الگ ہوگا۔ دشمنوں کی بنسبت ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ عیسائی چالاکی سے مدنی لشکر کو جنگ سے ہٹانا چاہیں گے، لیکن ان کے سخت رویے سے وہ جوش میں آ جائیں گے۔ 3 دن مسلسل خون ریزی ہوگی۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ مہدی کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ سارے صلیبی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ میلوں دور تک لاشیں پڑی ہوں گی۔ کچھ لوگ جان بچانے کے لیے ترکی اور بحیرہ روم کی طرف بھاگیں گے۔ مسلمانوں کا لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے لبنان میں گھس پڑے گا۔ بیروت کی زرزمین فاتحین کے قدم بوسی کرے گی۔ پھر مہدی یہاں سے بحیرہ روم کے راستے یورپ کی طرف بڑھیں گے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم کو فتح کر لیا جائے گا۔ پورے بر اعظم میں اسلامی فوج پھیل جائے گی۔ عیسائی شکست کھا کھا کر بھاگیں گے، انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی۔ امام واپسی میں قسطنطنیہ کا قصد کریں گے۔ یہ بھی اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں ہوگا۔ مجاہدوں کے نعروں سے اس کی فصیلیں گر پڑیں گی۔ شہر میں فوراً ہلالی پرچم لہرا دیا جائے گا۔ دشمن بے دست و پا ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ مال غنیمت کا انبار ہوگا۔ حجازی فوج سب پر قبضہ کر لے گی۔ امام ڈھالیں بھر بھر کر اسے تقسیم کریں گے کہ اچانک دجال کی افواہ اڑے گی کہ وہ فوراً شام کی طرف دوڑیں گے۔ تحقیق کے لیے 10 سواروں کا دستہ آگے آگے چلے گا۔ خبر جھوٹی نکلے گی، لیکن کچھ ہی عرصے میں دجال کا خروج ہوگا۔
وہ تمام جہاں میں گھوم کر شام کی طرف بڑھے گا، امام اس سے پہلے دمشق میں پہنچ جائیں گے۔ یہی حضرت ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مجاہدین نماز فجر کے لیے صفیں درست کر رہے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ مہدی امامت کے لیے جیسے ہی تکبیر کہنا چاہیں گے، دو فرشتوں کے شانوں پر ہتھیلیاں رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ ان کے کپڑوں کا رنگ زعفرانی ہوگا، ہاتھ میں جنگی حربہ ہوگا۔ مہدی انہیں امامت کی دعوت دیں گے، وہ انکار کریں گے، بالآخر امام ہی نماز پڑھائیں گے۔ سلام کے بعد دونوں کی ملاقات ہوگی، پھر ابن مریم علیہ السلام کے حکم سے مسجد کا دروازہ کھلوایا جائے گا۔ باہر دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ اسلامی فوج بڑھ چڑھ کر حملہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ مسیح و مہدی اس کا تعاقب کریں گے۔ موجودہ اسرائیلی ریاست کے شہر لد میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگا۔ ابن مریم اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ یہودیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، اس وقت کوئی چیز انہیں پناہ نہیں دے سکے گی۔ شجر حجر اور در و دیوار تک یہودیوں کے خلاف سرگرم عمل ہوں گے۔ اسرائیل فتح ہوگا، صہیونیت ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ جنگ کے خاتمے پر مہدی و مسیح ان تمام علاقوں کا دورہ کریں گے جو دجال کے دست و بر سے تباہ ہو چکے تھے۔ وہاں کے باشندوں کو اجر و ثواب کی بشارت دیں گے۔ پھر دونوں بزرگوں کا تمام مقدس مقامات کا دورہ ہوگا۔ ظہور کے بعد مہدی کے 7 سال عیسائیوں سے لڑنے میں خرچ ہوں گے۔ 8واں سال دجال کے قلع قمع میں گزر جائے گا اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا، جس کے دوران امام کفار و مشرکین کے خلاف عالمی جہاد چھیڑ دیں گے۔ جزیہ موقوف ہوگا، خنزیر کی جڑ مٹے گی، صلیب کے پرچے اڑیں گے، کفر و شرک کا نام و نشان نہ رہے گا۔ ہندوستان کے فرما روا کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ الغرض ساری دنیا کو فتح کر کے مہدی عالمی خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ یہ دنیا کا سب سے حسین دور ہوگا۔ عدل و انصاف کی فراوانی ہوگی، آسمان خوب برسے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، مال و دولت کے ڈھیر ہوں گے، انوار و برکات کا نزول ہوگا، اسلام ہی کا سکہ چلے گا۔ مسلمان بڑے مستغنی ہوں گے۔ منادی کی آواز گونجے گی کہ جسے مال و دولت کی ضرورت ہو وہ خلیفہ کے پاس آئے، لیکن اب کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ زکوٰۃ و صدقات قبول کرنے والے ڈھونڈنے سے نہ ملیں گے۔ الغرض پوری دنیا ایک خالص اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو جائے گی، اور کفر و شرک، بغض و حسد، بخل و عداوت، مکر و فریب، نفاق و ریاکاری اور بے دینی جیسی بیماریوں کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ اسی سال کے اخیر میں امام مہدی کی وفات ہوگی اور ابن مریم علیہ السلام جنازہ پڑھا کر انہیں دفن کر دیں گے۔